آج صبح سورہ فیل کی تلاوت کے دوران لفظ ابابیل پر توجہ رک گئی اور اس پرندے کی حیت، نوعیت، جسامت وغیرہ کی طرف فوری خیال چلا گیا۔ خیال کی رفتار اور حد کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ بھلا ہو گوگل ٹیکنالوجی کا جس نے میری یہ مشکل چند منٹ میں حل کر دی۔ گوگل ریسرچ کے مطابق ابابیل ایک چھوٹی سی چڑیا ہے جس کے پر سیاہ اور سینہ سفید ہوتا ہے۔ عربی میں اس کے معنی گروہ اور جھنڈ کے جھنڈ ہیں اور یہ اسم جمع ہے، اس کا واحد نہیں ہے اور اس کی جنس مؤنث۔ اس کا تعلق عصفورین نسل پرندوں کے گروہ خطافخن سے ہے۔ اس کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اڑتے اڑتے بھی فضا میں سے اپنی خوراک تلاش کر لیتی ہے اور زمین پر اترے بغیر 10 ماہ تک فضا میں اپنا سفر جاری رکھ سکتی ہے۔ چھوٹی جسامت ہونے کے باوجود ابابیل کا شمار دنیا کے بلند پرواز اور تیز رفتار پرندوں میں ہوتا ہے۔ 570 یا 571 میں ابراہیم جب کعبہ ڈھانپنے کی نیت سے اپنا لشکر 60,000 فوج اور 13 ہاتھی لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا تو اس نے اہل مکہ کو اپنے ایلچی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اہل مکہ اگر بات کرنا چاہیں تو اپنے سب سے بڑے سردار کو میرے پاس بھیج دیں۔ اس طرح ایلچی اس وقت کے سب سے بڑے سردار عبد المطلب کو اپنے ساتھ لائے، جنہوں نے ابرا سے دوران ملاقات صاف صاف کہہ دیا کہ ہم میں آپ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ چاہے گا تو اسے بچا لے گا، جس پر ابرا نے جواب دیا کہ وہ اب مجھ سے نہیں بچا سکے گا۔ اس پر عبد المطلب یہ کہہ کر اٹھائے کہ اب وہ جانے اور آپ جانے۔ آخر کار جب ابرا اپنے لاؤ لشکر سمیت مزدلفہ اور منی کے درمیان محصر کے مقام پر پہنچا تو اس کے مقابلہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک چھوٹے سے پرندے ابابیل کو بھیج دیا، جو جھنڈ در جھنڈ اپنی چونچوں اور پنچوں میں سنگریزے پکڑے ہوئے نمودار ہوئے اور آن کی آن میں ابراہ کے لشکر پر سنگریزوں کی بارش کرتے۔ قدرت کا نظام دیکھیے کہ جس انسان پر بھی یہ کنکر گرتے تھے اس کے بدن پر سخت کھجلی شروع ہو جاتی تھی اور کھجاتے کھجاتے جلد پھٹ جاتی تھی اور گوشت گل کر گرنا شروع ہو جاتا تھا اور چند منٹوں میں ہی انسان ہڈیوں کے ڈھانچے میں بدل جاتا تھا جیسے جانور کا کھایا ہوا بھوسا۔ دیکھتے دیکھتے ہی طاقتور ابرا اور اس کا دہشت ناک لشکر بھوسے میں بدل گیا۔ کاسف معقول صورت فیل۔ بعض روایات کے مطابق جزیرہ عرب کے طول و عرض میں سب سے پہلے چچک کی وفا اسی سال پھیلے۔ دوستو، قدرت کے قانون بدلا نہیں کرتے۔ ہمیں اس قرآن واقعے سے مسلسل سبق سیکھتے رہنا چاہیے۔ اللہ غفور و رحیم سے ہمیشہ اس کی رحمتوں کے طلبگار رہیں۔ اللہ کسی بھی ناپسند، اپنی ذات پر فخر کرنے والے اور طاقت کے گھمنڈ میں مغرور رہنے والے کو پسند نہیں کرتا۔